بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجمعہ مدنیہ۔ سورہ جمعہ جو مدنی سورہ مبارکہ ہے، اس کی 2 آیات کل ہم نے پڑھی تھیں۔ آیت نمبر 3 سے آج پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پچھلی آیت کو ذہن میں رکھنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے کن لوگوں میں مبعوث فرمایا، تو اس میں ذکر ہوا تھا فی الامیین، امی لوگوں میں، ان پڑھ لوگوں میں، اور اس کی کل وضاحت کر دی تھی کہ ان پڑھ سے کیا مراد ہے۔ اب صرف مکہ کے لوگ نہیں تھے کہ جن میں آپ رسول بن کر آئے، بلکہ دیگر لوگوں کے بھی آپ رسول بن کر آئے، اور اس کی دلیل یہ اگلی آیت ہے وآخرین، اور کچھ دوسرے، منہم ان میں سے، اور ان میں سے کچھ دوسرے، اور ان میں سے کچھ دوسرے یا کچھ اور لوگ بھی ہیں، لما جو ابھی تک نہیں یلحقو ملے بہم ان کے ساتھ، جو ابھی تک انہیں نہیں ملے، یعنی وہ اہل عرب کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابھی نہیں پہنچے، یعنی غیر عرب کے لوگ۔ تو گویا کہ یہ اشارہ بھی اس طرف ہے کہ آپ صرف عرب کے لوگوں کے رسول نہیں تھے یا مکہ کے لوگوں کے نہیں تھے، کہ جو بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ منہم صرف آپ مکہ کے جو ان پڑھ لوگ تھے ان کے رسول تھے، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ واؤ کا عطف جو ہے وہ پچھلی آیت کے اوپر ہے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا نا کہ وہ اللہ جس نے امی لوگوں میں ایک رسول بھیجا، تو اس کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں میں بھی جو ابھی تک انہیں نہیں ملے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ کون؟ اللہ، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ پھر یہ دوبارہ پیچھے بھی یہ 2 صفات اللہ کی آئیں، اب پھر یہ 2 صفات آ رہی، پہلی آیت میں بھی اور یہاں تیسری آیت میں بھی۔ تو بات وہی ہے کہ اللہ ہر چیز پر غالب بھی ہے، کمال حکمت والا بھی ہے۔ اس نے کس قوم میں کس کو رسول منتخب کرنا ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، وہ اس کی مرضی کے مطابق معاملہ ہوتا ہے۔ اور اس میں کیا حکمت تھی کہ اللہ نے یہود و نصارہ کی نسل سے ہٹ کر قریش کے اندر، اہل مکہ کے اندر اس رسول کو پیدا کیا، تو یہ اللہ کی حکمت تھی۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ اللہ کا کیا ہے؟ یعنی یہ نبوت کا ملنا یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ نبوت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ کوئی بندہ محنت مشقت کر کے اللہ کا بہت قرب تو حاصل کر سکتا ہے، اللہ کا ولی بن سکتا ہے، بہت نیک بن سکتا ہے، لیکن وہ یہ کہے کہ میں اگر کسی پیغمبر کی طرح یا کسی پیغمبر سے نعوذ باللہ بڑھ کے محنت کروں گا تو میں بھی پیغمبر بن جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ نبوت ایک ایسی پوسٹ ہے جو صرف اور صرف اللہ اپنی مرضی سے جسے چاہتا عطا کرتا ہے۔ کوئی محنت مشقت کر کے، ریاضتیں عبادتیں کر کے وہ اس پوسٹ کو حاصل نہیں کر سکتا۔ فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء،
وہ اسے اس کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. یعنی یہ والا جو مقام ہے، یہ منصب جو ہے رسالت والا، وہ جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے، اس کی مرضی ہے. جس طرح سورہ البقرہ میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے، واللہ یختص، اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے. یعنی نبوت کی بات ہوئی، وہاں بھی پیچھے یہود و نصارہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہاں بھی اللہ نے، کیونکہ یہود و نصارہ کا یہی اعتراض تھا کہ یہ ہماری نسل سے کیوں نہیں آئے، یہ آخری پیغمبر تو ہماری نسل سے ہونا چاہیے. تو ان کے جواب میں اللہ نے کہا کہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دے، اور یہ اللہ کا فضل ہے. واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، بہت بڑے فضل والا ہے. ذو کا معنی ہوتا ہے والا، اور الفضل فضل کا، اور کٹھا ہو گیا فضل والا، العظیم بڑا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، یہ بہت بڑے فضل والا ہے. اب یہاں تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات ہوئی. اب یہود و نصارہ کا جو اعتراض تھا کہ ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں، ہم علم والے ہیں، اور اپنے علاوہ سب کو وہ ان پڑھ، جاہل، اور اپنے مقابلہ میں سمجھو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے. اب ان کی طرف اللہ نے بات کرتے ہوئے فرمایا، مثل الذین، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم کتاب والے ہیں اور ہمارا مقام مرتبہ بہت زیادہ ہے، ہماری شان زیادہ ہے، تو اللہ نے کہا ان کی مثال، ان کی مثال، مثل الذین، ان لوگوں کی مثال، حملوا التوراۃ، جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا. حملوا اصل میں فعل ماضی اور مجہول ہے. اگر اس کے لفظی ترجمے کی طرف جائیں تو مطلب بنتا ہے جن سے تورات کو اٹھوایا گیا. تو یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. مطلب کیا ہے؟ جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا. بوجھ کیا تھا؟ کہ یہ تمہارے اوپر کتاب نازل کر رہے ہیں، اس کتاب پر تم نے عمل کرنا ہے. بوجھ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی وزن، بوجھ سے مراد یہی ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے. جس طرح قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ الاحزاب میں فرمایا کہ ہم نے اس امانت کو، انا عرضنا، ہم نے کیا کیا؟ پیش کیا. کس کو؟ اس امانت کو. کس پر؟ آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر. فابین، تو انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا. کس بات سے؟ کہ اس کو اٹھائیں، اور وہ ڈر گئے اس کو اٹھانے سے. اس کو اٹھانے سے وہ کیا ہو گئے؟ ڈر گئے. کیوں ڈرنا؟ کس چیز سے تھا؟ عمل کی وجہ سے، کہ ہمیں اس پر عمل کرنا پڑے گا. تو اس کو انسان نے اٹھا لیا، یعنی انسان نے اس کو قبول کر لیا. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ تورات کا بوجھ ڈالا گیا. وہ ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا، ثم، یعنی تورات پر عمل کرنے کی ذمہ داری ڈالی گئی، یہ مطلب ہے. ثم، پھر، لم یحملوہا، پھر انہوں نے عمل نہیں کیا، ہا، اس پر، یعنی اس تورات پر انہوں نے عمل نہیں کیا. کمثل الحمار، گدھے کی مثال کی طرح ہے، گدھے کی مثال کی طرح ہے. یحمل اسفارا، وہ کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے. یحمل اٹھاتا ہے، اسفارا، یہ سفر نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے، یہ سافارا ہے. جس طرح وہ آتا نا سورہ عباسہ کے اندر لفظ سافارا، فرشتوں کے بارے میں لکھنے والے. تو اصل میں اسفار جو ہے وہ لکھنا ہے، یعنی مراد لکھی ہوئی چیزیں، کتابیں ہیں. تو یہ جمع ہے، تو اس لیے اس کا معنی کتب یا کتابیں کیا گیا ہے. یحملو اسفارا، جو کتابیں اٹھاتا ہے. یعنی گدھے کے اوپر آپ کتابیں ڈال دیں، وزن، اس نے تو وزن ہی اٹھانا نا. اس کے پیچھے آپ، اس کے پیٹھ کے اوپر یا پیچھے ریڑھی باندھ کے آپ تفسیریں رکھ دیں، آپ احادیث رکھ دیں، آپ سیرت رکھ دیں، جتنی کتابیں رکھ دیں، عالم تو نہیں بن جائے گا، وہ تو بوجھ اٹھا کے پھر رہا ہے. تو یہودیوں کی یا یہود و نصارہ کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ کتاب تو ان کے پاس آئی ہے، دعویٰ کرتے ہیں ہمارے پاس کتاب ہے، ہم اہل کتاب ہیں، لیکن اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ گدھوں جیسے ہیں. اب ذرا سوچیں کہ آج کے مسلمان کی کیا حالت ہے، کہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ
ہمارے پاس سب سے عظیم کتاب آئی ہے، اور ایون کہ کئی لوگ اس قرآن کے اس کتاب کے حافظ بھی ہیں لیکن بے عمل ہیں۔ تو جب بے عمل ہیں تو پھر ہماری بھی مثال وہی ہوگی جو اہل تورات کی تھی، جو اہل کتاب کی تھی۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اس کتاب پر عمل کرنا جو کتاب نازل ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی قرآن کو پیچھا نہ کرے، قرآن کو پیچھا نہ کرے۔ تو اصل پیچھا کون کرتا ہے؟ جو قرآن پر عمل نہیں کرتا، یہ ہے پیچھا۔ یہ اصل پیچھا ہے جو تقریباً ہر دوسرا بندہ کیے ہوا ہے، بلکہ ہر دوسرا کیا، اکثریت کا یہ حال ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں کی بات کر رہے ہیں، ہم کسی کافر کی بات نہیں کر رہے۔ کلمہ پڑھنے والوں نے قرآن کو پیچھا کیا ہوا ہے۔ جب اس قرآن کے مطابق نہ میں نے نماز پڑھنی ہے، نہ میں نے زکوٰۃ دینی ہے، کوئی عمل کرنا ہی نہیں ہے، میری زندگی، میری معاشرت، میری سیاست، میری معیشت سب کچھ اس کے خلاف ہے، تو قرآن کو تو پیچھا میں نے کیا ہوا ہے۔ ہم ظاہری پیچھے سے بچتے ہیں کہ غلاف میں بند کرو، اوپر بلند جگہ پہ رکھو، کسی کا پیچھا نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، قرآن کا ادب یہ ہم پر لازم ہے، قرآن کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، لیکن اصل ادب کیا ہے؟ وہ ہے بات ماننا۔ یوں سمجھو والدین ہیں، والدین کے ادب کا، احترام کا، حسن سلوک کا حکم ہمیں ملا۔ اب ہم والدین کے سامنے جھک کے سلام بھی کریں، والدین کو پیچھا بھی نہ کریں اور الٹے پاؤں پیچھے جائیں، لیکن ابا کہے کہ پانی پلا دو، پانی نہ پلائیں، اماں کہے کہ یہ میرا کام کر دو، وہ نہ کریں، اور یہ کہیں کہ نہیں ہم والدین کے بڑے ادب و احترام کرنے والے، تو یہ تو کوئی ادب و احترام نہیں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ بہرحال فرمایا کمثل الحمار، گدھے کی مثال کی طرح ہے، یحمل اسفارا، وہ بوجھ اٹھاتا کس کا؟ کتابوں کا، وہ کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، بئسا برا ہے، آگے کیونکہ پھر مثل القوم آ رہا ہے تو مثال بری ہے، مثال ان لوگوں کی، ان لوگوں کی مثال بری ہے، کون سے؟ جنہوں نے الذین، جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو۔ وہ اللہ کی آیات کیا تھیں؟ وہ بشارتیں جو تورات اور انجیل میں موجود تھی اس آخری پیغمبر کے بارے میں، تو ان لوگوں نے ان بشارتوں کو پڑھا بھی، سنا بھی، سب کچھ کیا، لیکن جب وہ پیغمبر آئے تو پھر انکار کر دیا، گویا انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے، اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ واللہ، اور اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم یعنی جو اللہ کی آیات کی تکذیب کر رہے ہیں۔ کل اے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہر مومن مسلمان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہودیوں کو کہیں، یا ایہا الذین، اے لوگو، ہادو، جو یہودی بنے، ہادو، جو یہودی بنے، ان، اگر، زعمتم، زعم کہتے ہیں گمان کو، خیال کو، اگر تم گمان کرتے ہو، اگر تم سمجھتے ہو، کیا، انکم، کہ یقیناً تم، اولیاء للہ، اللہ کے دوست ہو۔ اولیاء سے مراد دوست، اور یہ ان کا دعویٰ تھا، صرف دوستی کا دعویٰ نہیں تھا بلکہ یہ بھی دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے پیغمبر علیہ السلام، آپ ان سے کہیں جو یہودی بنے، کیا کہنا ہے؟ کہ اگر تم گمان کرتے ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ یقیناً تم اللہ کے دوست ہو، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، یعنی تم سمجھتے ہو کہ ہمارے علاوہ نہ کو اللہ کا بیٹا ہے، نہ کو اللہ کا دوست ہے، بلکہ یہودیوں کا تو یہاں تک عقیدہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے علاوہ جو غیر یہودی ہے، اللہ نے ان کو ہماری نوکری کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، ان کو ہماری نوکری کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، اور وہ ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ان کا گمان تھا۔
اگر تم گمان کرتے ہو یا اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو۔ تو موت کی کیا کرو؟ تمنا کرو۔ کیوں کہا؟ جو دوست ہوتا ہے اس کی تو خوشی ہوتی ہے کہ میں فوراً اپنے دوست سے ملوں، تو تم کہتے ہو ہم اللہ کے دوست ہیں، تو ذرا کرو نا تمنا کہ ہم جلدی مریں اور اللہ کے پاس جائیں، اپنے دوست کے پاس۔ فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو۔ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جن دنوں میں بیمار تھے اور اسی بیماری میں آپ کی وفات ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کو میسج دیا کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے، بخاری کی روایت ہے، اگر آپ مزید زندگی چاہتے ہیں تو وہ بھی مل جائے گی، اگر اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو پھر۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے بعد ایک خطبہ دیا، میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اس خطبے میں آپ نے کیا کہا کہ ایک بندے کو اختیار دیا گیا کہ وہ دنیا کی زندگی مزید جینا چاہتا ہے تو جی لے، موت تو پھر بھی آنی تھی، اور یا پھر وہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اس بندے نے اپنے رب سے ملاقات کو پسند کیا ہے، اختیار کیا ہے، جس کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کر دیا، اور باقی صحابہ کہنے لگے نبی پاک علیہ السلام نے تو عام بندے کی بات کی ہے، انہوں نے فرمایا نہیں، اپنی بات کی ہے، اب جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے۔ لیکن یہودیوں کے سامنے کیا تھا؟ وہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے، مرنا نہیں چاہتے۔ اللہ نے کہا یہ کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے سچے لوگ ہیں، اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ان کو کہو موت کی تمنا کریں، کبھی نہیں کریں گے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ولا یتمنونہ ابدا، اللہ نے کہا وہ تمنا نہیں کریں گے، ہو اس کی یعنی موت کی، ابدا کبھی بھی، وہ اس کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔ تمنا کیوں نہیں کریں گے؟ اس کی وجہ بھی اللہ نے بتائی ہے، فرمایا بیما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنی کرتوتوں کا پتہ ہے کہ ہم نے جو اعمال کیے ہیں نا وہ سیدھے ہمیں جہنم میں لے کے جائیں گے، اس لیے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ، اور اللہ علیم، خوب جاننے والا ہے، بالظالمین، ظالم لوگوں کو۔ قل، آپ فرما دیں، ان الموت الذی، بے شک موت، الذی وہ، تفرون، تم بھاگتے ہو، منہ اس سے، بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ، تو یقیناً وہ، ملاقیکم، تمہیں ملنے والی ہے، یعنی وہ موت تو آنی آنی ہے، وہ موت تو آنی آنی۔ جیسے منافقین کہتے تھے کہ اگر ہم جہاد کریں گے تو مر جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، موت آ جائے گی، اور جب احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ اگر نہ جاتے تو یہ کبھی بھی قتل نہ ہوتے، ہماری بات مان لیتے، ہم جو پیچھے آ گئے تھے تو یہ بھی نہ جاتے۔ تو یہ تو ایک خام خیالی ہے کہ بندہ کہے جی اگر وہ لاہور نہ جاتا تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، اور ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو موت نہ ہوتی، تو موت تو ہونی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کتنی جنگوں میں حصہ لیا، کتنے غزوات لڑے، لیکن موت گھر میں آئی ہے، میدان میں نہیں آئی۔ بہرحال فرمایا تو یقیناً وہ تمہیں ملنے والی ہے، یعنی وہ موت، ملاقیکم، تمہیں ملنے والی ہے، ثم تردون، پھر تم لٹائے جاؤ گے، پھر تم لٹائے جاؤ گے، الی، طرف، عالم الغیب، الغیب سے مراد ہے پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے کی طرف، عالم کا معنی عالم، اور الغیب پوشیدہ، وشہادہ، اور ظاہر یا حاضر چیزوں کو، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر جاننے والے کی طرف لٹائے جاؤ گے، یعنی اللہ عالم الغیب کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بتائے گا، کون؟ اللہ، کیا؟ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کیا کرتے تھے، جو تم عمل کیا کرتے تھے اس کے بارے میں وہ تمہیں بتائے گا کہ تم نے کیا غلط کیا، کیا صحیح کیا۔ یہاں تک یہ تھوڑا سا عام باتیں تھیں، تو
تو اس لیے میں نے آیات اینڈ تک لے گیا ہوں، ایک رکوع مکمل ہوا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں نے اشاراتاً کر دیتا ہوں کہ دو باتوں کا ذکر آپ سن چکے ہیں، تیسری بات کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ صاحب الکشاف زامخشری کی تفسیر ہے، انہوں نے اس میں یہ اشارہ کیا ہے کہ یہودیوں کے تین دعوے تھے۔ ایک دعویٰ تو ان کا یہ تھا کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، تو اللہ نے ان کی مثال گدھے کے ساتھ دے دی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بڑے دوست ہیں، تو اللہ نے ان کو چیلنج دیا کہ پھر موت کو قبول کرو، پسند کرو، تو اس سے بھی وہ بھاگ گئے۔ تیسرا وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کہتے تھے ہمارے پاس السبت ہفتہ کا دن ہے عبادت کے لیے، مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ تو اللہ نے جمعے کا ذکر کیا، تو اللہ نے کہا مسلمانوں کے پاس جمعہ ہے، جس کا ذکر ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔